السلام علیکم، میں سیاب محمود، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ پاکستان میں معاشی بدحالی کی جو صورتحال ہے پاکستان کے اندر، کیا پاکستان ان مسائل سے کبھی نکل سکے گا؟ گزشتہ تقریباً 1.5 سال سے پاکستان کے سیاستدانوں کے درمیان جہاں سیاسی رساکشی جاری ہے تو وہی مہنگائی کے ستائے عوام بمشکل اپنی زندگی کی گاڑی کھینچ رہے ہیں۔ اس وقت مہنگائی اپنی تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے، جبکہ کچھ ماہرین کے مطابق آنے والے مہینوں میں مزید اضافہ ہوگا۔ اس سے قبل ملک کا بیشتر حصہ جو تھا وہ سیلاب کی نظر ہو گیا تھا، جس کے متاثرین کی بحالی کے لیے پاکستان دیگر ممالک کی جانب دیکھ رہا تھا۔ کیونکہ معاشی بدحالی کے باعث پاکستان کے پاس اس وقت ضروری درآمدات کے لیے بھی ڈالرز نہیں ہیں۔ پاکستان اس نہج تک پہنچا کیسے؟ ان مسائل کا حل کیا ہے اور کیا پاکستان ان مسائل سے کبھی نکل سکے گا؟ تو اس کے اوپر سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کہتے ہیں کہ کچھ لوگ اس خام خیالی میں ہیں کہ اگلے 5 سال میں پاکستان کا قرض ختم ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہے، کیونکہ اس سال اگر آپ نے 20 ارب دینے ہیں تو آپ کے پاس تو موجود ہی نہیں، آپ کہیں اور سے قرض لے کر دیں گے تو بنیادی طور پر آپ اتنے سال میں کسی ایک ملک سے قرض لے کر دوسرے ملک کو کیسے لوٹا سکتے ہیں؟ یا کسی ایک ادارے جیسے کہ ورلڈ بینک سے قرض لے کر ایشیائی ترقیاتی بینک کو دے رہے تھے۔ مفتاح اسماعیل سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ اس بات کو ایسے سمجھ لیں کہ پاکستان کی تاریخ میں سے صرف 4 سال چھوڑ کر ہر سال پاکستان تجارتی خسارے میں جاتا رہا ہے، دیگر ممالک سے زیادہ چیزیں خریدتا اور انہیں کم بیچتا ہے۔ آپ کو کچھ نہ کچھ پیسے لے کر غیر ملکیوں کو دینے ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کے پاس تو ڈالرز ہی موجود نہیں ہیں۔ عافیہ شہر بانو ضیاء کہتی ہیں کہ ٹیکس نہ جمع کرنا اس نہج تک پہنچنے کی ایک وجہ ہے۔ درآمدات زیادہ ہیں جبکہ برآمدات کم ہیں، جس کے نتیجے میں بیلنس آف پیمنٹ کے مسائل آ جاتے ہیں۔ سابق سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر کہتے ہیں کہ پاکستان اس نہج تک ملک کی اشرافیہ کے غلط فیصلوں کے نتیجے میں پہنچا۔ اس ملک میں فوج کی براہ راست مداخلت رہی، فوج ایک عرصے تک اقتدار میں رہی، پھر فوج کی بالواسطہ مداخلت بھی رہی، پھر ہم نے ہائبرڈ نظام دیکھا جیسا کہ حالیہ دور میں ایک تجربہ بھی کیا گیا۔ تو ان 75 سال میں ہم نے ملک کے اندر تجربات پر تجربات کیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کے موجودہ حالات کا ذمہ دار کون ہے؟ مصطفیٰ نواز کھوکھر کہتے ہیں کہ سب لوگ اس حالات کے ذمہ دار ہیں۔ سیاسی جماعتیں اپنی جان نہیں چھڑا سکتی، ان کے ذمہ جو الزام آتا ہے وہ انہیں قبول کرنا پڑے گا۔ اگر اس ملک میں اصلاحات نہیں کی گئی یا بیوروکریسی ٹھیک نہیں ہوئی، ریاست کا نظام ٹھیک نہیں کیا گیا تو سیاستدانوں کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ ملک کے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ انہوں نے اس ملک میں جمہوریت کو پنپنے نہیں دیا، پسند ناپسند کی بنیاد پر اپنی مرضی کے حکمران لے کر آئے، اور اس سے ایک ملک کے اندر بحران پیدا ہوتا گیا، اور اس بحران نے معاشی بحران کو جنم دیا۔ عدلیہ بھی ذمہ دار ہے کہ وہ لوگوں کو اس ملک میں انصاف نہیں دے سکی۔ اگر آج بھی آپ کوئی سول کیس فائل کریں تو انصاف نہ ملنے میں دہائیاں لگ جاتی ہیں۔ پچھلے 20 سال میں کسی بھی سیاسی جماعت یا ماہر معاشیات نے کوئی حل نہیں نکالا اور نہ ہی کوئی بحث ہوئی۔ ان حالات پر کوئی بیانیہ نہیں بنا اور نہ ہی کوئی حل نکل سکا۔ سیاستدان، فوج، عدلیہ، بیوروکریسی سب موجودہ حالات کے ذمہ دار ہیں۔ مولوی صاحبان ہیں جنہوں نے آبادی سے متعلق منصوبہ بندی کو متنازع بنا دیا۔ معاشی استحکام کے لیے لوگوں کے ساتھ سچ بولنا پڑے گا۔ سیاستدان ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتے، ایک دوسرے کو گالی دیتے ہیں اور دوسری جانب سے بھی ویسا ہی جواب آتا ہے، اور سیاست میں ایک بہت برا ماحول ہے جو ٹھیک کرنا ہوگا، اور اس کے بعد معاشی استحکام لانے کے لیے لوگوں کے ساتھ سچ بولنا پڑے گا۔ اگر آج ہمیں IMF سے قسط مل جاتی ہے تو 6 مہینے بعد کیا ہوگا، سال بعد کیا ہوگا؟ ہم پھر اسی مقام پر کھڑے ہوں گے۔